ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ مقدمہ سن لے خطبے کا۔ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ ونستعینہ، اور اسی سے جو ہم استعانت مانگتے ہیں۔ ونستغفرہ، اور اسی سے جو ہم استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ ونؤمن بہ، اور اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ ونتوکل علیہ، اور اسی پر ہم سارا بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جو آیات ربانی میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ پاک سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، یعنی خلوت اور جلوت، اپنے اور غیر، ہر حال میں بندہ اللہ پاک کے سامنے حاضر ہو۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم پورے مسلمان ہو۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشاد پاک میں نے دو پڑھے، اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں سے استطاعت رکھے، فلیتزوج، جتنی جلدی ہو سکے شادی کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں گناہوں کی جڑ لیٹ شادیاں ہیں۔ جس کی بھی استطاعت بنتی جائے رسموں اور اس طرح رواج کو چھوڑے کہ اتنے افراد بلاؤں گا ولیمے پر، یہ ہوگا، 1000 ہوگا، 500 ہوگا، فلاں دوست کی شادی ایسی ہوتی میں نے بھی ایسے کرنی ہے۔ گناہوں کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ بندہ ازدواج کا رشتہ منسلک کر دے۔ حضور نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کی بھی طاقت بنتی ہو شادی کرے۔ آگے حضور نے ریزن بتائی، وجہ بتائی، علت بتائی، فرمایا انہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ تیری آنکھوں میں حیا آ جائے گا اور تیرا نفس پاک رہے گا۔ سبحان اللہ۔ فانہ اغض للبصر، آج بد نظری ہوتی جگہ جگہ پر، کیوں؟ بندے کے اندر کی خواہشات ہیں، بشر ہے، آنکھیں اٹھاتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی جب اپنا گھر بنا ہوگا تو آنکھوں میں بھی حیا آ جائے گا اور اللہ پاک اس کے نفس کو صبر دے دے گا۔ فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آگے حضور نے کیا فرمایا من لم یستطع، ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں امیر و غریب ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا من لم یستطع، جس کی طاقت نہ بنتی ہو شادی کی، وہ ایک کام کرے، علیہ بالصوم، لگاتار روزے رکھنا شروع کر دے، کیونکہ روزہ طاقتوں کو توڑ دیتا ہے۔ جب بندہ مسلسل نفلی روزے رکھتا ہے تو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو آخر ساتھ وسلم کا ارشاد پاک عظیم ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ حضور نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، گنجائش حالات کی بندو شادی کر لے۔ جس کی من لم یستطع
यस्तती, जिसकी अभी ताकत नहीं बन रही शादी की, अलैहि बिस्सौम, नफली रोजे रखे, फइन्नहु लहु विजा, रोजा उसके लिए ढाल बन जाएगा गुनाहों से बचने। और इससे अगली हदीस पाक आकल साथ सामने फरमाया कि अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और एक और हदीस पाक में आका ने फरमाया मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा वो हम में से नहीं है। तो इसलिए जिना के ऊपर कांटा लगाना है, निकाह को आम करना है। अपने औलादों को, अपने बच्चों को, पोतों को, पोतियों को रसूम के अंदर पढ़ने से, रसूम और रिवाज में पढ़ने से बेहतर है कि बच्चों बच्चियों का निकाह हो जाए और अल्लाह पाक उनको ईमान वाली और अल्लाह पाक जो उनको इस तरह जो उनको जो अमले साले वाली जिंदगी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना, दुआ कर ले।